حیدری آواز بلند صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سيدا الشباب أهل الجنة حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى صلوات بھیجے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ قبل اس کے کہ آپ کی ثنا خراشی کروں، مزاج آج مجھے کچھ بدلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میرے خیال میں ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ جتنا سادات پہ وقت مشکل آ رہا ہے آپ اتنا ہی گھبرا رہے ہیں، بلکہ ان دنوں میں تو سب سے زیادہ ہر کام چھوڑ کر جو ہے وہ مجالس سے امام مظلوم کربلا میں شرکت کرنی چاہیے۔ ماشاء اللہ آج بہت کم نظر آ رہا ہے اور سننے والے بھی سست نظر آ رہے ہیں۔ یقیناً مسلسل آج نامی رات ہے کہ آپ فرصت دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ انسان ہے، انسان تھک تو جاتا ہی ہے، لیکن کربلا والوں کا حوصلہ بھی دیکھیں۔ لہذا چند دن ہیں، مظلوم کربلا آپ کے 2-3 دن کے مہمان رہ گئے ہیں، لہذا تھوڑی سی ہمت اور حوصلے سے کام لیں۔ یقیناً مسائل ہوتے ہیں، خاص طور پر مستورات کے لیے، بچے ہیں، رات کا ٹائم ہے، سفر ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن 1-2 اور دن جو ہے وہ برداشت کریں۔ مولا آپ کو اس کا بہت زیادہ اجر عطا فرمائے۔ صلوات بھیجے محمد و اہل بیت محمد۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے
اور دنیا و آخرت کا اختیار ہمارے پاس ہے. ماشاءاللہ بے شک. کائنات کا اختیار رکھنے والے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ وہ دین ہے کہ جس کو 1.25 لاکھ انبیاء لے کر آئے. ہر نبی اپنے زمانے میں مبلغ دین بن کر آیا اور ہر نبی دین اسلام کی خدمت کرتا رہا، لیکن پہلے نبیوں کو اس میں اتنی فکر نہیں تھی جتنی ہمارے نبی کو تھی. ایسا تھوڑا بولیں. مجھے نہیں پتا کہ مولانا نے کیا آج گفتگو کی ہے اور اتنے کیوں گھبرائے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پہلے جتنے بھی نبی تھے ان کو دین اسلام میں تخریب کاری کی اتنی فکر نہیں تھی جتنی مصطفیٰ کو تھی. اس لیے کہ ہر نبی کے بعد ایک نبی آنے والا تھا، لیکن پیغمبر اسلام کے بعد اور کوئی نبی آنے والا نہیں تھا. لہذا پیغمبر اسلام کو ہمیشہ یہ فکر لاحق ہوتی تھی کہ اسلام کے مستقبل کے تحفظ کا منصوبہ کیا ہو. پیغمبر کو یہ فکر ہے لاحق تھی اور مسلسل اس فکر میں رہتے تھے اور ساتھ ساتھ ہدایت کا کام بھی کرتے رہے. پیغمبر، رسول، انبیاء سارے خدمت اسلام کرتے رہے، ہدایت کا پیغام پہنچاتے رہے، لیکن خالق کائنات نے اپنی مقدس کتاب میں اس بات کا بھی اعلان کر دیا، ان اللہ لا یہدی قوم الظالمین. میں عرض کروں، ان اللہ لا یہدی قوم الظالمین، کہ اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا. تو ظالم کون ہے؟ دیکھنا چاہیے نا، غور کرنا چاہیے نا، ان باتوں کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا. انبیاء کو بھیجا ہے ہدایت کے لیے، رسولوں کو بھیجا ہے ہدایت کے لیے، اوصیاء کو بھیجا ہے ہدایت کے لیے، مومنین و صالحین کو بھیجا ہے ہدایت کے لیے. ایک طرف تو اتنا مضبوط انتظام قائم کیا ہے، اور دوسری طرف اعلان کر رہا ہے کہ اللہ ظالم قوم کی ہدایت. تو میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں ظلم کی 2 قسمیں بیان کی تھیں. ایک ظالم لنفسہ اور ایک ہے ظالم لغیرہ. ایک وہ کہ جو اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے اور ایک وہ جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے. ابھی قبلہ خطاب فرما رہے تھے کہ پہچانو شاید آپ اس طرح متوجہ نہیں ہوئے، میں متوجہ ہو گیا تھا جو قبلہ خطاب فرما رہے تھے. اپنے اوپر کون ظلم کر رہا ہے اور دوسروں کے اوپر ظلم کون کر رہا ہے. ہمیں یہ پہچان ہونی چاہیے کہ ہم منبر پر کس کو بلا رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم انٹرٹینمنٹ کا کام لینا چاہتے ہیں، لہذا ایسے کو تلاش کرو. ایک ہے کہ نہیں،
ہم ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی ایسے کو بلاؤ کہ جو ہمیں ہدایت کا پیغام۔ تو پیغمبر اسلام مسلسل ہدایت کرتے رہے، ہدایت کا پیغام پہنچاتے رہے، ہادیوں کا بتاتے رہے، بتاتے رہے کہ میرے بعد تمہاری ہدایت کرنے والا کون ہے۔ مختلف مقامات پر مختلف انداز میں تعارف کروایا۔ پیغمبر نے اپنے جانشین کا مختلف مقامات پر مختلف انداز میں تعارف کروایا۔ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں النظر الى وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، دیکھو یہ وہ ہادی ہے، یہ وہ رہبر ہے کہ اگر تم اس کے چہرے پر نظر کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ کتنا عظیم ہادی ہے کہ فقط اگر کوئی انسان علی کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے تو اس کا دیکھنا بھی عبادت الہی میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن آگے بیٹھنے والے بھی کوئی کام نہیں تھے۔ جب پیغمبر نے فرمایا نا کہ علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے، تو واقعاً کچھ ایسے تھے کہ جو چاہتے تھے کہ ہمیں اس انداز سے عبادت ملتی رہے۔ تو کسی صحابی نے سوال کر لیا یا رسول اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اے اللہ کے رسول کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے کہ علی اس دنیا سے اٹھ جاتے ہیں تو ہم اس عبادت سے محروم رہ جائیں گے۔ پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ذکر علی عبادہ۔ گھبراتے کیوں ہو؟ اگر تم واقعاً دل سے یہ چاہتے ہو، اگر تم واقعاً یہ عبادت کرنا چاہتے ہو تو ذکر علی بھی عبادت ہے۔ پھر سائل نے سوال کر لیا یا رسول اللہ، کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے، کوئی ایسا زمانہ آ جاتا ہے، کوئی ایسی حکومت آ جاتی ہے کہ جو اس ذکر سے روک دے، جو اس ذکر سے منع کر دے۔ پیغمبر فرماتے ہیں او میرے صحابیوں گھبرانے کی بات نہیں، حب علی عبادہ۔ گھبراتے کیوں؟ تم پوچھتے چلے جاؤ، مصطفیٰ بتاتے چلے جاؤ۔ لیکن کیا کیا جائے ان مسلمانوں کا؟ عجیب طرح کے اعتراضات۔ جی یہ جو کہا گیا ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، علی سے محبت کرنا عبادت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی معبود ہے۔
آپ دیکھیں نا، اور یہ اعتراض کیا جاتا ہے ہم پر کہ ویسے تو شیعہ بھی توحید کے قائل ہیں، ویسے ہاں ایک طرف سے تو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، مگر جب ان حدیثوں کو دیکھا جائے تو یہ تو بالکل اس کے اگینسٹ جاتی ہیں۔ گھبرا گئے ہیں آپ اس علی کے ماننے والے ہیں کہ جو کسی میدان میں گھبرایا نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں جو ہیں اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ علی معبود ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے ان کی دلیل یہ ہے کہ جس کا ذکر عبادت ہو وہ معبود ہوتا ہے، لہذا ذکر علی عبادت تو علی معبود۔ تو ان حضرات کی خدمت میں مجھے صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ذکر خدا عبادت ہے، مگر ذکر خدا دو طرح سے ہے۔ ایک بلا واسطہ، ایک بلا واسطہ اور ایک بل واسطہ، ایک ڈائریکٹ اور ایک انڈائریکٹ۔ بلا واسطہ کیسے؟ جیسے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور بل واسطہ اس کے انبیاء کا ذکر، اس کے اوصیاء کا ذکر، اس لیے کہ انبیاء اس کے بھیجے ہوئے ہیں، اوصیاء اس کے بھیجے ہوئے ہیں، اور یہ سارے کے سارے پیغمبر اسی کے بھیجے ہوئے ہیں۔ ان کا اللہ کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ اگر یہ نفوس قدسیہ نہ ہوتے تو تمہیں توحید کا کون بتاتا؟ تمہیں ذکر خدا کون بتاتا؟ لہذا یہ اس کے ہیں، ان کا ذکر بھی اسی کا ذکر ہے۔ جس طرح ان کے اقوال اقوال خدا ہیں، ان کے فرمودات فرمودات خدا ہیں، اسی طرح ان کا ذکر بھی ذکر خدا ہے۔ ہم اس لیے ان کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے ہم خدا تک پہنچے۔ ایک فرقہ ایسا بھی پیدا ہو گیا ہے کہ جو ڈائریکٹ اللہ سے ملنا چاہتا ہے، یعنی وہ وسیلہ کے قائل ہی۔ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن تو پڑھا ہی ہم نے ہے، اور دوسری طرف انہیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں ہے کیا۔ ہم ایک بار حج کے لیے جا رہے تھے تو بارڈر پر کافی رش ہوتا ہے حج کے موقع پر، روکا تو ایسے ہی گفتگو ہو گئی، تو وہ کہتا ہے تم شیعہ یہ بھی کرتے ہو، وہ بھی کرتے ہو، فلاں بھی کرتے ہو۔ ہم نے کہا ہم نہیں کرتے، قرآن کہتا ہے تو ہم کرتے ہیں۔ کہنے لگے قرآن آپ کو ہم سے زیادہ آتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اچھا لے آئے قرآن، آپ کے پاس ہوگا کیا؟ قرآن میں خدا ارشاد نہیں فرما رہا وابتغوا علیہ الوسیلہ؟ وہ کہتے یہ قرآن میں ہے ہی نہیں۔ تو ہم نے کہا آپ نے پھر قرآن پڑھا ہی نہیں، فقط دعویٰ ہے، اور یہ چاہتے یہ ہیں۔ اور خدا نے بھی اپنے نبی سے کہہ دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، مجھ مصطفیٰ کا اتباع کرو۔
اگر تم واقعاً اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم خدا سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی نے کہہ دے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میرا اتباع کرو تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ علی کا اتباع تو کیا نہیں، رسول کا اتباع تو کیا نہیں، رسول ہی تو کہہ رہا ہے۔ ہم ان کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے ذکر سے ذکر مصطفیٰ ملتا ہے، اور ذکر مصطفیٰ سے ذکر خدا ملتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں نہیں کہہ رہا، رسول کہہ رہے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ بھائی بولیں گے تو میں کچھ عرض کروں گا۔ ہم اپنی مجالس میں ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ کیوں یا رسول اللہ؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ ذِكْرَهُ ذِكْرِي وَذِكْرِي ذِكْرُ اللَّهِ وَذِكْرُ اللَّهِ عِبَادَةً۔ اپنی مجالس کو زینت بخشو میرے بھائی علی ولی کے ذکر کے ساتھ۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ میرا ذکر، علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، اور خدا کا ذکر عبادت ہے۔ تو جب ہم نے صغرا اور کبرا کو ملایا، ذکر علی ذکر خدا عبادت، ذکر علی عبادت۔ ہم ایسے علی علی نہیں کرتے۔ در حقیقت اہل سنت ہم ہیں، در حقیقت اہل سنت ہم ہیں۔ وہ کیسے؟ آئے دیکھیں رسول کی سنت پر کس نے عمل کیا ہے۔ جو رسول نے کہا ہم نے کیا ہے، جس سے رسول نے روکا ہم رکے ہیں۔ اہل سنت در حقیقت ہم نے تو لیبل لگا رکھا ہے۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں اپنی مجالس کو زینت بخشو۔ اب مجلس کا مطلب فقط یہ نہیں کہ یہ جو ہم مجالس جو کر رہے ہیں، یعنی جہاں بھی تم 3 بندے اکٹھے ہو جاؤ علی علی کیا کرو۔ مجلس جلوس سے ہے، جلوس کا مطلب ہے بیٹھنا، یعنی کہیں بھی تم اکٹھے 2-4 بیٹھ جاتے ہو تو اپنی اس محفل کو اگر زینت بخشنا چاہتے ہو تو میرے بھائی کا ذکر کر لیا، علی کا ذکر، علی کی عظمت، علی کی شان، علی کا مقام، علی کا وقار پیغمبر نے ہمیں بتایا ہے۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ کوئی ایسا موقع مل جائے، کوئی ایسا مسئلہ پیش کیا جائے کہ علی کہے یہ مسئلہ مجھے نہیں آتا، کیونکہ خود
घर से पूछ कर बताते थे ना। हाँ, इस तलाश में थे कि कोई ऐसा मौका मिल जाए ताकि हम भी कहें कि अली ने भी तो एक बार कहा था ये मसला मुझे नहीं आता। बेचारे बैठे, मीटिंग की, सोचा, सोच कर वो जो है ना वो जो मैंने बताया था, हाँ, वो इनकी मदद करता था। उसने आकर फूंक दिया, भाई ये मसला ले जाओ जिसका कोई हाल नहीं है। अली कहेंगे कि भाई मुझे नहीं आता। बड़े खुश हुए, आए कहां? अली की खिदमत में। या अली, एक बड़ा मुश्किल मसला पेश आ गया है। मुश्किलों को तो हल करने के लिए आए थे, मुश्किलों को तो हल करने के लिए आए थे, मुश्किल कुशा। या अली, अगर आज हम ये कहते हैं कि अली मुश्किल कुशा है तो ये सुन्नत सहाबा रसूल है। क्या सहाबे रसूल नहीं आते थे? सहाबे ही थे। या अली, एक बड़ा मसला मुश्किल आ गया है, हल कीजिए, हाँ बयान कीजिए। या अली, एक बकरी ने बच्चा जना है, उसकी आधी शक्ल बकरे की है, आधी कुत्ते की है, बताओ हलाल है या हराम? आप क्यों घबरा गए? खुश हो रहे हैं, जवाब अली ने देना है, सुनाना मैंने है, घबरा आप गए। सलवात भेजे मोहम्मद व अहले बैत। मिजाज बनाए, मिजाज मैंने अभी कुछ अर्ज करना है। या अली, एक बकरी ने बच्चा जना है, आधी शक्ल बकरे की है, आधी कुत्ते की है। अली मुस्कुरा कर फरमाते हैं, ये कौन सा मुश्किल मसला है या अली? वो तो बेचारे काम की मेहनत कर रहे थे और अली ने एकदम कह दिया, ये कौन सा मसला मुश्किल है? कहने लगे, अच्छा अगर मुश्किल नहीं तो बताओ। मैं बताने लगा हूं जो मौला ने बताया। आप मेरे साथ हैं? मौला फरमाते हैं, उसके सामने पानी रखो, अगर कुत्ते की तरह चाटे तो हराम, कहने लगे, यार ये तो करके देखा है, कभी चाटता है, कभी दूसरे जानवर की तरह पीता है। कहा कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। तो या अली हल कीजिए। मौला फरमाते हैं, इसके सामने ग़िज़ा रखो, अगर खाने के बाद जगाली करे तो हलाल। जमींदार बैठे हैं, अगर खाने के बाद जगाली करे तो हलाल वरना हराम। कहने लगे, या अली ये भी करके देखा है, कभी जगाली करता है और कभी नहीं करता। क्योंकि सोच कर आए थे ना कि हर बात के दोनों पहलू लेते चले जाएंगे। आखिर अली कहेंगे, यार जान छोड़ो, ये मसला मुझे नहीं याद था। मगर अली उसका नाम ही नहीं है कि जो कहे कि नहीं याद। अली का नाम है बुलंद। अगर कभी किसी बस्ती को छूना होता तो अली का नाम अली ना होता। इसमें घबराने की कौन सी बात है? उसके सामने ग़िज़ा रखो, खाने के बाद जगाली करे तो हलाल वरना हराम। कहने लगे, या अली ये भी करके देखा है, कभी जगाली करता है और कभी नहीं करता। तो फरमाया, फिर इसमें कौन सा मसला मुश्किल है? जाओ उसे बैठते देखो,
अगर बैठते हुए आगे की दोनों टांगे जमीन पर पहले रखे तो हलाल, हवाला याद नहीं किताब सोचने दो, हवाला याद नहीं किताब सोचने दो, किस से पूछ रहे हो निसाब सोचने दो। मैं कुछ कह रहा हूं, हवाला याद नहीं किताब सोचने दो, किस से पूछ रहे हो निसाब सोचने दो। और अली की उम्र अली में कोई सवाल तो ना, जब अली ने कहा जवाब सोचने दो। आज बन गया है तो अपनी लिखी रुबाई भी सुना दूं। दुनिया ने अजब शोर मचा रखा है, अपनी लिखी रुबाई पेश कर रहा हूं। दुनिया ने अजब शोर मचा रखा है, बादशाहों को भी खलीफा बना रखा है। दुनिया ने अजब शोर मचा रखा है, बादशाहों को भी खलीफा बना रखा है फरमाने मुस्तफा। मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला, ना जाने इन्होंने इसे क्यों बुला रखा है। खुदा कितना करीम है, खुदा कितना करीम है। मुझे कहा गया था 1 घंटा पढ़ना है, उसने ऐसा लुत्फ किया। हाँ पढ़ते रहो, जुमला तैयार हो रहा, पढ़ते रहो, अपने अपने नसीब की बात है। मोहम्मद यानी बड़ा मसला मुश्किल आ गया है। कौन सा मसला मुश्किल है? एक बकरीन है, बच्चा जना है, आधी शक्ल बकरे की है और आधी कुत्ते की है। कहा उसको पानी पीते देखो, कहा ये तो देख लिया है। कहा उसके आगे रिजा रखो, कहा ये तो देख लिया है। फरमाते उसे बैठते देखो, कहते हैं ये भी देख लिया है। चूंकि नियत की हुई थी ना, हर जवाब के 2 पहलू लेते चले जाएंगे। आखिर अली कहेगा मुझे मसला नहीं आता। मौला फरमाते हैं उसे रेवड़ में छोड़ कर देखो। मैं कुछ कह रहा हूं भाई, थके तो नहीं है। उसे रेवड़ में छोड़ कर देखो, अगर रेवड़ के आगे आगे रहे, रेवड़ के दरमियान रहे तो हलाल, अगर पीछे रहे तो हराम। आप जानते हैं ना, ये कुत्ता जो है ना, ये बड़ा होशियार जानवर है। ये पीछे क्यों चलता है? इसलिए कि आगे से हमला हो गया तो पीछे से, अगर बेदार है तो जुमला कह दूं भाई, कुत्ते में 2 ही सिफ्तें पाई जाती हैं, या भौंकता है या भागता है। अगर भौंकने पे आ जाए तो मालिक को माफ नहीं करता, अगर भागने पे आ जाए मालिक बुलाता रहे, देखता नहीं।
کہتے ہیں یا علی یہ تو کر کے دیکھا ہے، کبھی ریوڑ کے آگے ہوتا ہے، کبھی درمیان میں ہوتا ہے، کبھی میں آپ کی مشکل کو ختم کر دوں۔ یہ بھی دیکھ لیا ہے۔ فرماتے ہیں اچھا کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں جاؤ، اگر بیدار ہے تو میں جملہ کہہ رہا ہوں، جاؤ اسے ذبح کر دو، اگر اوجری نکلے تو حلال، اگر فقط آنتڑے نکلے تو حرام، فَبُوهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ اب یہاں خاموش ہو کر تالا لگ گیا، اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ کبھی ذبح کرتے ہیں تو اوجری نکلتی ہے۔ وقار اسلام علی، جس جنگ میں علی حاضر فتح و نصرت حاضر، اب جس جنگ میں علی غیر حاضر فتح و نصرت غیر حاضر۔ میں ایک دو دن کا مہمان، میں تو یک کے دن جمعہ دن میں انشاءاللہ 9 بجے چلا جاتا جا رہا ہوں، میں نے اوکے کروائی 9 بجے انشاءاللہ میں جمعہ کو 2 دن برداشت کر لوں، پھر زندگی ہوئی تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ صلوات بھیجو محمد و اہل بیت۔ وقار اسلام علی۔ چلیے اس سے پہلے ایک اور بات آپ کے حوالے کر دوں، اچھا نہیں ہوتا، علی سید الاسخیاء ہے، علی کے ماننے والے۔ ایک اور بات، سبب خلقت کائنات رسول، الفاظ ہی ہے میں نے پیش کر رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں یا علی انت مثل الکعبہ، میں نے کہہ دیا یا علی انت مثل الکعبہ۔ میرا چیلنج ہے پورے مسلمانوں کے لیے، مجھے کہیں جھوٹی سے جھوٹی روایت، ضعیف سے ضعیف روایت دکھائیں کہ پیغمبر نے کسی اور کے لیے بھی یہ کہا ہو کہ اے فلاں ابن فلاں انت مثل کعبہ۔ اگر دکھاؤ تو میں مذہب شیعہ کو چھوڑنے کے لیے تیار، نہیں دکھاؤ گے تو آؤ میں دکھاتا ہوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں یا علی انت مثل الکعبہ، علی تیری مثال کائنات میں کعبہ کی مثال۔ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے رسول، آپ نے علی کی مثال دی ہے کعبہ سے، توجہ، آپ نے علی کی مثال دی ہے کعبہ سے۔ کعبہ وہ ہے کہ جس کی طرف کائنات کے مسلمانوں کی 5 وقت کے لیے پیشانی جھکتی ہے۔ نہیں سمجھے، نہیں سمجھے۔ آپ نے علی کی مثال دی ہے کعبہ سے۔ کعبہ وہ ہے کہ جس کی طرف کائنات کے مسلمانوں کی 5 وقت کے لیے پیشانی جھکتی ہے۔ یا رسول اللہ مجھے سمجھاؤ تاکہ میں ان سننے والوں کو سمجھا سکوں۔ عجب نہیں پیغمبر یہ جواب دیں، ان سننے والوں کو بتا دے علی ہر کسی کے دماغ میں نہیں آتا، علی اسی کے دماغ میں آتا ہے جس کو اس کی ماں نے حلال زادہ جنم دیا ہو۔ رسول اللہ آپ نے علی کی مثال
کعبہ سے دی ہے. کعبہ وہ ہے کہ اگر کسی نمازی کا کعبہ سے رخ پھر جائے، توجہ، اگر کسی نمازی کا کعبہ سے رخ پھر جائے تو نماز نہیں رہتی. پیغمبر فرماتے ہیں بالکل ہی ایسے ہے اگر کسی کا علی کی طرف سے ایمان پھر جائے تو ایمان نہیں رہتا. علی سے دل مڑ جائے ایمان نہیں رہتا. اگر اپنے ایمان کو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو علی کو دل میں بساؤ. اور جس نے علی کو دل میں بسا لیا اس نے پوری کائنات کو پا لیا. علی والے بنو، علی کو دل میں بساؤ. علی جس کام کے کرنے کو کہے تو سہ گئے. آسن اور دوجہ رخ کر لیا سر. علی کے ماننے کا مطلب تو یہی ہے نا کہ جس کا کہیں وہ کریں اور جس سے روکیں منع ہو جائے. پیغمبر کا بھی یہی مطلب. میں نہیں کہہ رہا، خدا کہہ رہا ہے ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جس کا رسول تمہیں حکم دے وہ کرو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. ہم علی والے ہیں، ہم علی سے محبت کرتے ہیں. محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ کوئی ایک وہ چیز بنی ہوئی ہے کہ جس کو ہم نے یہاں رکھ کر دکھانا یہ محبت ہے. محبت عمل سے ظاہر ہوتی ہے. محبت ہے عمل سے ظاہر ہوتی ہے. اگر ہمارا عمل وہی ہے کہ جو علی چاہتے ہیں تو ہم علی سے محبت کرتے ہیں. اگر وہ نہیں تو پھر سوچنا چاہیے کہ یہ جو میں دعویٰ کر رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں. لہذا علی والوں علی سے محبت کرو. اور علی اتنا سخی ہے، اتنا سخی ہے، اتنا لجپال ہے کہ جو علی کے در پر آ جائے پھر اسے کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں. بڑے خوش قسمت لوگ ہیں خدا کی قسم. آپ کو تو خدا نے ایسے 14 دیے ہیں کہ جن جیسا کائنات میں کوئی نہیں، جن کی مثال پوری کائنات میں نہیں ملتی. آپ بڑے خوش نصیب ہیں. نماز پڑھ کر سجدے میں سر رکھ کر کہو اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے رحمان اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے علی جیسا امام دیا. اللہ کا شکر ادا کیا. اور یہ محنت ہے تمہاری ماؤں کی، یہ ثمر ہے تمہاری ماؤں کا. ماؤں کو سلام کیا کرو، ماؤں کا شکریہ ادا کیا کرو کہ اس نے ہمیں اس قابل بنایا ہے. اور امین کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا. تو میں عرض کر رہا تھا وقار اسلام ہے علی. جس جنگ میں علی حاضر فتح نصرت حاضر، اور جس جنگ میں علی غیر حاضر فتح نصرت غیر حاضر. جنگ خندق کی تیاری ہو رہی تھی. چند جملے بس. جنگ
خندق کی تیاری ہو رہی تھی. ابو سفیان جانتے ہو نا؟ ابو سفیان چلتے چلتے عمر ابن عبد ود کے پاس آیا. آ کر کہتا ہے وہ 1000 سے مقابلہ کرنے والے، آج تجھے 1000 کے مقابلے میں نہیں جانا، آج تجھے 1 سے جنگ لڑنی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کوئی اتنا بہادر ہو اور اس کو یہ جملہ کہا جائے تو اس میں کیا گزرے گی؟ کیا گزرے گی کہ اتنا میں بہادر، 1000 کے مقابلے میں اکیلا، اور اب 1 میرے مقابلے میں. عمر ابن عبد ود چونک کر دیکھتا ہے، کہتا ہے وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کا قد و قامت کیا ہے، اس کی عمر کتنی ہے. ابو سفیان کہتا ہے ٹھنڈا کر کے کھا، بتاتا ہوں صبر سے، حوصلے سے. کہتا ہے اس کا نام علی ہے. اس کا نام ہے علی ہے. کہتا کس خاندان سے ہے؟ کہتا ہے خاندان بنی ہاشم سے. کہتا ہے اس کے باپ کا نام عمران. کہتا ہے اس کا قد و قامت درمیانے قد کا ہے. جنگ کیسے کرتا ہے؟ کہتا ہے جب مقابلے میں جائے گا تو دیکھ لے. تیاری ہو رہی ہے نا. خندق یہ بھی سلمان فارسی نے ترتیب بتائی تھی. 3 طرف سے مدینہ پہلے ہی بند تھا. ایک طرف سے کہا یا رسول اللہ خندق کھود دی جائے تاکہ حملے سے محفوظ رہے. جنگ خندق کھود دی گئی. ایک طرف مسلمان اور دوسری طرف کافر. جنگ ہونی ہے مسلمانوں میں اور کافروں میں. ابو سفیان عمر ابن عبد ود کو کہہ رہا ہے کہ آج تیری 1 سے جنگ ہے. کہتا ہے یار بتا تو صحیح وہ جنگ لڑتا کیسے ہے. کہتا ہے چلے میں آپ کو ایک نقشہ بتاتا ہوں. کہتا ہے جس نے تیرے مقابلے میں آنا ہے نا وہ بدر میں بھی موجود تھا، وہ احد میں بھی موجود تھا، آج خندق میں بھی موجود ہے. کہتا ہے جنگ بدر میں ہماری تعداد تھی 1000. کون کہہ رہا ہے؟ ابو سفیان. کہتا ہے ہماری تعداد تھی 1000 اور مسلمانوں کی تعداد تھی 313. ماشاءاللہ. اور جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو آپ کی فوج کے جو جرنیل ہیں وہ بھی 313 ہی ہوں گے. ظہور امام زمانہ بلندر صلوات. آپ کو بیدار کرنے کے لیے ایک نقطہ کہہ دوں. وہ کہتا ہے کہ ہماری تعداد تھی 1000، مسلمانوں کی تھی 313. وہ کہتا سارے مسلمانوں نے مل کر ہمارے قتل کیے 30. باقی کتنے بچے؟ 970. کہتا ہے باقی تھے 970. یہ وہ جوان ہے کہ جب اس نے قبضہ تلوار میں ہاتھ رکھا اور میدان کی طرف چلا، کچھ اس طرح بھاگے، کچھ اس طرح بھاگے جس سے پوچھا وہ یہی کہتا تھا علی میرے پیچھے تھا، علی میرے پیچھے تھا.
کہ میں نے عشرہ کامیاب پڑھ لیا، میاں صاحب نے نعرہ لگوا دی صلوات بھیجو محمد و اہل بیت۔ بھائی علی کا نام تو سن کر بوڑھے بھی جوان ہو جاتے ہیں، آپ تو میاں صاحب ابھی جوان ہیں۔ ماشاءاللہ۔ کہا کہ یہ تجھے بتا دوں کہ علی جنگ کیسے لڑتا ہے۔ جب علی نے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا، یوں بھاگے، جس سے پوچھا وہ کہتا یوں لگتا تھا کہ علی میرے پیچھے۔ کہتا ہے اس کا سن و سال کیا ہے؟ کہتا بدر میں تقریباً 23-24 سال کا تھا، احد میں 24 سال کا، آج خندق میں 25 سال کا ہے۔ چلے میں آپ کی تھکاوٹ کو دور کرتے ہوئے اور آپ کو قریب لے آؤں۔ میدان سج گیا، ایک طرف مسلمان ہیں، ایک طرف کافر ہیں، درمیان میں خندق ہے۔ اب یہ آیا کون؟ عمر ابن عبدو الفاظ اہل بیت دشمنات لعنت آیا، آ کر کہتا ہے او مسلمانوں کے رسول، تیرا اعلان ہے جو قتل کر کے آئے وہ غازی، اور جو قتل ہو جائے وہ شہید، وہ جنت میں، بھیج جسے جنت کی ضرورت ہے۔ کوئی نہیں جی میں تمہیں سیر ساٹھ کے بہ گیا نا بھی ساٹھ لیا۔ کہتا بھیج کسے؟ کوئی ہے تو کوئی نہیں بول رہا۔ پھر اس کا حوصلہ بڑھا، آگے بڑھا، آگے کا بیٹھ کر کہتا او مسلمانوں کا نبی، کوئی ہے تو بھیج۔ پیغمبر فرماتے ہیں من لہذا القلب، کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ سب خاموش۔ اب پھر آگے بڑھا، مارا نیزہ پیغمبر کے خیمہ میں۔ پیغمبر فرماتے ہیں من لہذا ولد الزنا، کوئی ہے اس حرام زادے کو روکنے والا؟ اب وہ سارے جو سروں کو جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے نا، سب نے سروں کو اٹھایا۔ کہا اللہ کا نبی ہو کر بغیر تحقیق کے حرام زادہ کہہ رہے ہو؟ کامل الایمان جو تھے، کامل الایمان جو تھے اللہ کے نبی کو یہ کہہ رہے، ایسے سر جھکائے بیٹھے تھے کأنہ علی رؤوسہم طائر، یوں لگتا تھا کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھ گئے ہیں۔ اگر سر کو اٹھایا تو پرندے اڑ جائیں گے، لیکن ایک تھا جو بار بار کھڑا ہوتا تھا، ایک ہی تھا۔ کیوں؟ وعدہ کیا تھا نا انا ناصرک یا رسول اللہ، اگر یاد ہے تو ایک ہی تھا۔ اے اللہ کے حبیب میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ فرماتے ہیں علی بیٹھ جا، پتہ مجھے بھی ہے جانا تو نہیں ہے، جانتا میں بھی ہوں جانا تو نہیں ہے۔ نبی حجت تمام کر رہا ہے تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے میدان کے شاہ سوار اور بھی تھے، بہادر اور بھی تھے، نبی نے کسی کو جانے نہیں دیا۔ لہذا پیغمبر نے کہا کون ہے کون ہے؟ جب اس نے نیزہ مارا تو نبی کہتے ہیں من لہذا ولد الزنا، اس حرام زادے کو کوئی روکنے والا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کا نبی ہو کر بغیر تحقیق کے۔ اب نبی کو تحقیق کی ضرورت ہے۔ ابھی ثابت کرتا ہوں پیغمبر کی زبان سے من یخوف النبی
اولاد النبی علی الباب وہو ولد الزنا، جو نبی یا اولاد نبی کے در پر آ کر ان کو ڈرانے کی کوشش کرے وہی ولد الزنا ہوتا ہے۔ بیدار ہو کر سنا کرے۔ من یخوف النبی اولاد النبی علی الباب وہو ولد الزنا۔ اب علی نے کہا، پیغمبر نے کہا علی آؤ میرے پاس۔ علی آئے، پیغمبر نے توجہ میری طرف نبوت کا تاج علی کے سر پر سجایا، رسالت کا پیراہن پہنایا، مزمل کی عبا شانوں پر رکھی۔ جملے ہی ہوتے ہیں اور میں کیا نبوت کا تاج سر پر سجایا، رسالت کا پیراہن پہنایا، مزمل کی عبا شانوں پر رکھی۔ علی، اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، اگر سمجھ میں آ جائے تو مہربانی بعد میں فتویٰ نہ لگانا۔ اب علی جب تیار ہو کر خیمے سے نکلے، یوں لگتا تھا جیسے نبی جا رہا ہے۔ وہ لگتا تھا اس طرح چلے، یوں لگتا تھا جیسے مصطفیٰ جب علی چلے میدان کی طرف، پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابہ، بتا سکتے ہو کون جا رہا ہے؟ میں نے کل بھی کچھ عرض کیا تھا کہ ابو ذر سے پیغمبر نے کہا نا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ یعنی جب بھی نبی کوئی میسج دینا چاہتا ہے تو صحابہ سے سوال کر لیتا ہے، جانتے ہو کون جا رہا ہے؟ اب صحابہ نے تعریف کرنا شروع کی۔ کوئی کہتا ہے کعبہ کا گوہر جا رہا ہے، کوئی کہتا ہے زہرا کا شوہر جا رہا ہے، کوئی کہتا ہے داماد رسول جا رہا ہے، کوئی کہتا ہے حسنین کا بابا جا رہا ہے۔ ہر صحابی اپنے اپنے انداز میں علی کی تعریف کر رہا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں خاموش، آج مجھ سے پوچھو کون جا رہا ہے؟ میری طرف دیکھیں، میری طرف چھوڑیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو کون جا رہا ہے؟ صحابہ نے کہا اتنی تعریف کر دی، پھر پیغمبر کہہ رہے ہیں پوچھو مجھ سے۔ ہاں یا رسول اللہ، بتائیں کون جا رہا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں بارز الایمان کلو الی کفر کلے، آج کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں کیا پڑھوں؟ تیاری بھی ہو گئی ہے اور پڑھنا بھی بہت تھا۔ بہرحال میں سارا چھوڑ دیتا ہوں۔ اب علی جب چلے تو پیغمبر نے ایک دعا دی، سننا چاہتے ہیں؟ انعام کے بغیر سناؤں گا نہیں۔ توجہ
میری طرف رہے. یا علی لا تخف ملک الموت امامک جبرائیل یمینک میکائیل شمالک خلفک دعائی فوقک رحمت والفتح من رجلیک. اے علی گھبرانے کی کوئی بات نہیں. ملک الموت تیرا غلام ملک الموت تیرے آگے آگے جا رہا ہے. جبرائیل تیری دائیں طرف ہے, میکائیل تیری بائیں طرف ہے, تیرے پیچھے میں محمد کی دعا ہے, تیرے سر پر رحمت خدا ہے, فتح تیرے قدم چوم رہی ہے. تو بنے محمد علیہ محمد بلندر صلوات. کون جا رہا ہے؟ ہادی جا رہا ہے. ہدایت حاصل کرو علی سے. اللہ اکبر. اب جب مولا میدان میں پہنچے نا, ادھر سے ہمارے ابن عبدالود آیا, آ کر کہتا ہے جوان تیرا نام کیا ہے؟ علی فرماتا ہے سمتنی امی حیدرہ, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. کہا کس خاندان کے چشم و چراغ ہو؟ کہا خاندان بنی ہاشم سے. کہا آپ کے بابا کا نام؟ کہا عمران. کہا پیدل کیوں آیا ہے؟ توجہ میں ختم کر رہا ہوں, ٹائم نہیں. پیدل کیوں آیا ہے؟ کہا بہادر جو ہوں. بولو بولو پچھلے بھی بولو. پیدل کیوں آیا ہے؟ کہا بہادر جو ہوں. آپ جب یہ جملہ سنا نا, اس نے اپنے گھوڑے کی دونوں ٹانگیں آگے والی کاٹ دی. مولا نے کہا یہ تو کیوں کر رہا ہے؟ کہا مجھے اب پتا چلا ہے کہ میرے مقابلے میں کوئی مرد آیا ہے. اب پتا چلا ہے. کہا اچھا گھوڑے کی ٹانگیں کیوں کاٹی ہیں؟ کہتا ہے ممکن ہے مغلوب ہو جاؤں, بھاگ کر بے غیرت نہ بنوں. کافر تھا, میں نے کچھ کہہ رہا, کافر تھا مگر اتنا جانتا تھا کہ جو رسول کو میدان میں تنہا چھوڑ کر بھاگ جائے. کہتا ہے ممکن ہے مغلوب ہو جاؤں مگر بھاگ کر بے غیرت نہ بنوں. کہتا وار کر. علی نے کہا یہ بنی ہاشم کا شیوا نہیں, یہ بنی ہاشم کا شیوا نہیں, تو وار کر. اس نے وار کیا, علی نے اس کے وار کو بیکار کیا. اب قبضہ قدرت میں ہاتھ رکھا, کہا سن سمن, یہ وار نہیں یہ قہر قہار ہے. ہمارے ابن عبد زمین پر آیا, پیغمبر نے دعا دی. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلہ ہے. علی کی خندق کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. یہ علی کہاں لے کر جائے گا؟ یہ تمہارے لیے ہے. قربان جاؤں. جب عبادت کی بات آ ہی گئی ہے تو ایک بات اور مصائب پہ آ جاؤں. عبادت کی علماء نے 3 قسمیں بیان کی. 3 قسمیں. ایک وہ عبادت کہ جو جنت کو حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے, یہ بھی عبادت ہے.
لیکن کامل عبادت نہیں ہے. کیوں؟ یہ تاجروں کی عبادت ہے. تاجر بزنس کرتا ہے نفع حاصل کرنے کے لیے، ہے عبادت لیکن مکمل عبادت ہے. دوسری عبادت جو خوف سے کی جاتی ہے کہ اگر کام نہ کیا تو سردار کام سے نکال دے گا. کس لیے عبادت کر رہا ہے؟ کہ اگر عبادت نہ کی تو خدا جہنم میں پھینکے گا. ہے یہ بھی عبادت لیکن مکمل عبادت. تیسری قسم جو علماء نے لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ مکمل عبادت ہے جو نہ تو نفع کو حاصل کرنے کے لیے ہو اور نہ ہی مالک کے خوف سے ہو. میں نے جب کائنات میں نظر دوڑائی بعد از مصطفیٰ، مجھے ایک ایسی شخصیت نظر آئی جو یہ کہتے ہوئے نظر آ رہا ہے، یا الہی ما عبدتک طمعا لجنتک. یا الہی ما عبدتک طمعا لجنتک ولا خوفا من النار بل وجدتک اہلا للعبادہ عبدتک. اے پروردگار، یہ علی تیری عبادت تیرے جنت کے لالچ میں نہیں کر رہا. یہ علی تیری عبادت تیری جہنم کے خوف سے نہیں کر رہا. کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ تجھے لے کے عبادت پایا ہے. محمد علی محمد بلندر صلوات. کچھ یہی حال تھا کربلا والوں کا. اللہ اکبر. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. آج مجھے پھر کہا گیا ہے کہ شہادت حضرت قاسم، چولہا برآمد ہونا ہے علی اصغر کا اور جناب قاسم کا. میں کوشش کروں گا چند جملے، قبلہ نے بہت مصائب پڑھا، اگر ہو سکا تو دونوں کو مکس کر کے چند ایک جملے آپ کے حوالے کروں گا. میں نے پیچھے بھی عرض کیا کہ اس کو یتیم حسن کہتے ہیں. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. اسے یتیم حسن کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں یتیموں کا کیا حال ہوتا ہے. آج یتیم سمجھ کر پرسہ نہ دینا. جب صف بندی ہو رہی تھی جناب قاسم بھی اس صف میں کھڑے ہو گئے. 13 سال کا سن ہے. آپ جانتے ہیں کہ ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے، لہذا جہاد بھی واجب نہیں ہے. لیکن خدا کی قسم مجھے تو حسین کی فوج میں ایسے مجاہد نظر آتے ہیں کہ کہیں بھی کسی فوج میں ایسے مجاہد نظر نہیں آتے. قاسم کھڑا ہے نا، اب حسین معائنہ کر رہے ہیں اپنے سپاہیوں کا. جب شہزادہ کی نظر پڑی نا چچا پر، کہا کہ شاید مجھے سب سے نکال لے. جناب قاسم نے ایڑیوں کا سہارا لیا، سینے کو تان کر کھڑے ہو گئے. جب حسین قریب آئے نا، آؤ بیٹا قاسم آگے آؤ. قاسم سمجھے شاید مجھے مولا اب جنگ سے روک دیں. اب جب قریب آئے نا، کہا بیٹا کیف عندک الموت. او بیٹا تیرے نزدیک موت کیسے ہے؟ کہتا ہے چچا احلی من الاصل، شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. یہ کیا نا. اب قاسم نے سوال کر لیا، چچا کیا شہیدوں میں میرا نام نہیں ہے؟ اجرکم من اللہ. چند جملے کہوں گا. کیا شہیدوں میں میرا نام نہیں ہے؟ امام نے کہا بیٹا شہیدوں میں تو علی اصغر کا بھی نام موجود ہے. عزادارو، اب جب حسین نے کہا نا شہیدوں میں تو علی اصغر کا بھی نام موجود ہے،
اب شہزادہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر چچا کی ابا کا دامن کھینچ کر کہتے ہیں چچا کیا یہ ظالم ہمارے خیموں میں بھی آ جائیں گے؟ ماتم کر آخری پرسے ہے، ابھی جھولا برآمد ہونے والا ہے چچا کیا یہ ظالم ہمارے خیموں میں بھی آ جائیں گے؟ اللہ اکبر، شہزادے کو کیا پتا تھا کہ ہمارے خیمے جلا دیے جائیں گے، میری پھوپھیوں کی چادریں چھین لی جائیں گی، سکینہ کے دور چھینے جائیں گے۔ ہاں آزادارو، قاسم سوار ہو گیا، اجازت مل گئی، کربلا میں گئے، لڑتے لڑتے جب زین سے زمین پر آنے لگا ایک آواز دی، السلام علیکہ یا اماں، ادرکنی یا ابا عبداللہ، او چچا میرا سلام، میری مدد کو پہنچیے۔ آزادارو، حسین مدد کو پہنچے، لیکن حسین کے پہنچنے سے پہلے ایک اور ظلم ہو چکا تھا۔ قطعوا اربن اربا، شمال کے گھوڑے جنوب کو دوڑ چکے تھے، جنوب کے گھوڑے شمال کو دوڑ چکے تھے۔ کربلا کے میدان میں یہ دو ایسے شہید ہیں جن کو حسین خیمے میں لانے کے گھبرا رہا تھا۔ بڑا عظیم جملہ کہا میں نے، کون گھبرا رہا ہے؟ جس نے 72 شہید دیے ہیں نہیں گھبرایا۔ حسین دو لاشوں کو خیموں میں لاتے ہوئے گھبرائے ہیں، ایک شہزادہ قاسم کی لاش ہے اور ایک ششماء علی اصغر کی لاش ہے۔ مر نہیں جائے گا، مولا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے، آپ کے سائے آپ کی اولادوں پر سلامت رکھے۔ میں ماؤں سے ہاتھ باندھ کر معافی مانگ کر چند جملے کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ماؤں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، بہنوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں۔ دادارو، حسین نے قاسم کا لاشا اٹھایا، کس طرح اٹھایا؟ ابا کا دامن پھیلایا، ایک ٹکڑا کہیں سے، ماتم کر کوئی ٹکڑا کہیں سے، کوئی ٹکڑا کہیں سے، اب ان ٹکڑوں کو اکٹھا کیا، حسین خیمے میں لائے۔ میں آ گیا ہوں آخری منزل پر۔ جب حسین خیمے دروازہ پر آئے، حسین رک گئے، حسین رک گئے۔ کیوں نہیں اندر جا رہے؟ کہ کہیں قاسم کی ماں ام فروا دیکھ کر مر نہ جائے۔ دادارو، جناب ام فروا جا رہی تھی، جب دیکھا نا کہ حسین دروازے پر رکے ہوئے ہیں، جلدی سے آگے بڑھی، کہا مولا حسین کیا میرے بیٹے نے وفا نہیں کی؟ بڑا جملہ کہا میں نے، کیا میرے بیٹے نے وفا نہیں کی؟ کہا نہیں ہوئی۔ فرما تیرے بیٹے نے بڑی وفا کی ہے۔ کہا مولا پھر خیمے میں کیوں نہیں لاتے؟ کہا لے تو آیا ہوں۔ کہا پھر اندر کیوں نہیں لاتے؟ کہا اس لیے نہیں لا رہا کہیں دیکھ کر مر نہ جائے۔ عجب نہیں فرما نے یہ کہا ہو، حسین میں ہاجرہ نہیں۔ ماتم کر ماتم کر ماتم، میرے مذہب میں ماتم کرنا جائز ہے۔ عجب نہیں ہاجرہ نے یہ کہا ہو، فرما نے کہا میں کوئی ہاجرہ نہیں۔ آزادارو، حسین لاشا لے کر آئے، لاشے کو رکھا۔ اب حسین نے ایک طرف منہ کر لیا۔ جناب فرما گٹھڑی کو کھول کر دیکھ رہی ہے، کبھی کسی ٹکڑے کو اٹھاتی ہے سر پہ لگاتی ہے، کبھی کسی ٹکڑے کو اٹھاتی ہے رخسار پر لگاتی ہے۔ حسین کی نظر پڑی، کہا فرما کیا کر رہی ہے؟ کہا قاسم کے خون سے بالوں کو خضاب کر رہی ہوں۔ آزادارو، ایک قاسم تھا، دوسرا جو وزنی لاشا تھا وہ علی اصغر کا لاشا تھا۔ ابھی آپ نے شہادت سنی کہ میں پڑھ رہے تھے،
یہ کربلا میں بڑا وزنی لاشا تھا، اتنا کوئی وزنی لاشا نہیں تھا، اس لیے وزنی کہہ رہا ہوں، اتنا وزنی تھا کہ اس کو دیکھ کر اشقیاء بھی رونے لگے، اتنا بہادر ہے عسکر، اشقیاء بھی دیکھ کر رونے لگے۔ وزنی کیسے ہے؟ حسین نے دیکھ میری طرف رونا چاہتا ہے، حسین نے عسکر کو اٹھایا ہوا ہے نا۔ علامہ مبین اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ نقشہ کھینچا ہے، وہ تحریر کرتے ہیں جب حسین قاسم عسکر کو لے کر ابا کے دامن میں لپیٹ کر خیمے کی طرف آ رہے تھے، دیکھنا میری طرف ایک منٹ، ابا کے دامن میں لپیٹا ہوا تھا، خیمے کی طرف آ رہے تھے، آپ تصویر کو عمال کریں گے نا، 7 مرتبہ حسین آگے بڑھے، 7 مرتبہ، اس لیے کہہ رہا ہوں وزنی لاشا تھا، کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے جاتے ہیں، کروں تو کیا کروں، آہا